اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بادشاہ کے بارے میں اور اس کی زندگی کے بارے میں۔ ایک بادشاہ اور زندگی کا انمول سبق کیا تھا اور اس کے کتنے بیٹے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک واقعے اور ایک کہانی کے بارے میں بات کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی۔ ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک بادشاہ کے 4 بیٹے تھے۔ چاروں بیٹے کسی بھی بات پر بہت جلدی اعتبار کر لیتے تھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے زندگی کا یہ انمول سبق سیکھ لیں کہ کسی کو پرکھنے میں جلدی کا مظاہرہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا بادشاہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اپنے 4 بیٹوں کو ایک سفر پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا اور دور دراز کے علاقے میں واقع ایک امرودوں کے درخت کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی بیٹے کو سفر پر بھیجا کہ جاؤ اور اس درخت کو دیکھ کر آؤ۔ باری باری سب کا سفر شروع ہوا۔ پہلا بیٹا سردی کے موسم میں گیا، دوسرا بہار میں، تیسرا گرمی کے موسم میں اور سب سے چھوٹا بیٹا خزاں کے موسم میں گیا۔ اس دوران اس نے کسی بھی بیٹے کو آپس میں ملنے بھی نہیں دیا۔ جب آخری بیٹا بھی سفر سے واپس لوٹ آیا تو بادشاہ نے ایک محفل کا انعقاد کیا اور سب بیٹوں کو وہاں پہ بلا لیا اور سب سے باری باری ان کے سفر کی تفصیلات کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ پہلا بیٹا جو جاڑے کے موسم میں درخت دیکھنے گیا تھا، اس نے کہا ابا حضور وہ درخت بہت بدصورت ٹیڑھا سا تھا۔ دوسرے بیٹے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت وہ درخت تو ہرا بھرا تھا، ہرے بھرے پتوں سے بھرا ہوا۔ تیسرے بیٹے نے اپنے دونوں بھائیوں سے اختلاف کیا اور کہا بادشاہ سلامت وہ درخت تو پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور اس سے حزین منظر تو اس سے پہلے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جبکہ چوتھے بھائی نے اور سب سے آخری بھائی نے بیٹے نے سب بھائیوں سے اتفاق ظاہر کیا اور کہا کہ وہ درخت تو پھل سے بھرا ہوا بھی تھا اور بہت حسین بھی لگ رہا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ مسکرا کر اپنے 4 بیٹوں کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ تم چاروں ہی اپنی اپنی جگہ پر بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ یہ جواب سن کر اس کے بیٹے حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تب بادشاہ نے اپنی بات کو آگے بڑھایا اور کہا میرے بیٹو تم کسی بھی درخت یا آدمی کو صرف ایک موسم یا ایک حالت میں دیکھ کر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کسی فرد کو جانچنے کے لیے تھوڑا وقت ضروری ہوتا ہے۔ انسان کبھی کسی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے اور کبھی کسی میں۔ اگر درخت کو تم نے جاڑے کے موسم میں بے رونق دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس پر پھل کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح تم کسی بھی آدمی کو ایک ہی بار دیکھ کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ میرے بیٹو کبھی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ کسی کو اس وقت سمجھایا پرکھا جا سکتا ہے جب یہ تمام موسم اس پر گزر جائیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم کسی کو جانچنے میں بہت زیادہ دیر کر دو اور وہ تمہیں نقصان بھی پہنچا دے، بلکہ اس انسان کو مختلف ماحول میں دیکھو اور فیصلہ کرنے کے بعد اس پر اعتبار کرنے لگ جاؤ۔ اگر تم ایک موسم یا ایک حالت میں ہی نتیجہ اخذ کر کے یہ اندازہ لگا لو گے تو کچھ دور نہیں کہ تم نقصان اٹھا لو۔ اس کے علاوہ ایک دکھ یا پریشانی کے لیے اپنی زندگی کی باقی خوشیوں کو داؤ پر مت لگانا۔ زندگی کے ایک برے موسم کو بنیاد بنا کر باقی تمام زندگی کو مت پرکھو۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ آج کی ویڈیو میں ضرور یہ سبق آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کیا ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی شخص پر جلد اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو پرکھنے میں تھوڑا وقت ضرور درکار ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لیتے ہیں تو آپ کو اس کے اچھے یا برے ہونے کا مکمل احساس ہو جاتا ہے۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی آج اسے اپنی زندگی میں اس اصول کو اپنائیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔